ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی خصوصی نشریات مرحبا رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان میں پورا ایک ماہ، یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، نار جہنم سے آزادی والا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، ماہ صبر، ماہ مباسات، ماہ غمگساری، ماہ فقراء، اور پھر سب سے بڑھ کر شہر اللہ یعنی ماہ خدا۔ اس مہینے کی برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کے لیے روز ہم اس وقت حاضر ہوتے ہیں بہترین موضوعات کے ساتھ۔ ہماری ریسرچ ٹیم نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو ہماری زندگیوں سے قریب ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ، قرینہ، طریقہ بتاتے ہیں تعلیمات اسلامی کی روشنی میں۔ آج بھی ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی موضوع اس سے زیادہ اہم اور قیمتی ہو، کیونکہ یہ اسلام کا ایک قسم کا امتیاز ہے، تکریم انسانیت۔ اسلامی تعلیمات میں انسان کی تکریم کیا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ بہترین علماء کرام موجود ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے بہترین علماء اور دانشمند سچ ٹی وی پر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں نوازتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں۔ روزانہ آپ تشریف لاتے ہیں اور کس سلجھے ہوئے انداز میں معارف اسلامی بیان کرتے ہیں۔ ایک اور شخصیت مولانا لیاقت علی اعوان صاحب قبلہ، آپ بھی ایک بہترین عالم اور دانشمند ہیں اور اسلامی علوم پر دسترس رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عبد الباسط مجاہد صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ہمارے ملک کے نامور ماہر تعلیم ہیں اور اسلامی تعلیمات اور ان کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ بھی ملکہ رکھتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک بہترین نعت خوان آج موجود ہیں جن کا نام ہے شبیہ الحسن حسین صاحب، اور ان کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے۔ جب ابھی آپ ان سے یہ سنیں گے ہم تو آپ جانیں گے کہ کتنی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور میں اب ان سے درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس ہماری پاک نشریات کا، رحمت والی نشریات کا آغاز فرمائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا،
تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا دار پہ چڑھ کے منصور نے یہ کہا دار پہ چڑھ کے منصور نے یہ کہا سب فنا کے کھلونے بس رہا تو ہی تو اللہ 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 جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت الفاظ، اور پھر اتنی ہی اچھی ادائیگی، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ابھی خداوند قدوس کی کیا خوبصورت حمد ہم نے سنی ہے۔ موضوع آج کا وہی کہ خود خداوند قدوس نے یہ فرمایا، جو خالق کائنات ہے، جس نے تمام اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات بنائی، اور پوری کائنات بنا کے کہا کہ تکریم میں نے انسانیت کو عطا کی، فضل جو ہے اور اعزاز جو ہے اور بڑائی جو ہے میں نے اپنی تمام مخلوقات میں انسانیت کو، تو تکریم انسانیت کا جو اسلامی تصور ہے وہ بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یقیناً قرآن حکیم فرقان مجید نے بڑی تاکید کے ساتھ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تحقیق کے لیے، گویا اس میں تاکید مزید فرمائی کہ ہم نے خاص اور بالخصوص پوری آدم کی اولاد کو تکریم عطا کی۔ اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب رب کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم اپنے تعارف میں کہیں بھی رب المسلمین نہیں فرماتا، بلکہ فرمایا رب العالمین ہوں میں، اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی میں صرف انسانوں کی پالنے والا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو کچھ ہے مگر اس کو رزق اللہ ہی دے رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب کے لیے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے۔ گویا اس نے اپنی عطاؤں کے سلسلے اور رحمت کے سلسلے کو اتنا وسیع رکھا کہ پورا نعمت خداوندی میں اگر آسمان کو دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے نہیں، جمی انسانیت کے لیے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے یکساں اللہ نے بنائی ہیں۔ اور جب محبوب کا تعارف فرمایا تو فرمایا کہ رحمت للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور جب کتاب کا تعارف فرمایا کتاب رحمت ہے اور ہدن للناس، ساری سب کے لیے۔ انسانیت کے لیے واہ ہدایت۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا، آپ بھی مختصراً وقفے سے قبل میں چاہ رہا ہوں شریک گفتگو ہو جائیں۔ ہم نے انسانیت کو تکریم عطا کی، کہیں فرمایا احسن تقویم، سب سے اچھی صورت پہ پیدا کیا، کہیں پہ فرمایا کہ ہم نے سارے جہان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں ماہ مبارک کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔
اور الہیہ۔ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور یہ موقع دیا کہ اپنی معروضات جو ہے وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ماہ مبارک رمضان کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بھی اسی انسان کے لیے رکھا ہے، بے شک بے اور شک، یہ سعادت بھی اسی انسان کو نصیب ہے کہ جس کی تکریم اور جس کی شرافت اور جس کی عظمت کے موضوع پر آج آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کہ یہ اسی انسان کا طرہ امتیاز ہے، اور یہ اسی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا بہترین مہینہ، اپنی بہترین ساعتیں، کے اپنی لیے ہمیں بہترین عطا کیا۔ گھڑیاں ہمیں یہاں اسی ایک انسان کے لیے عطا کی ہمیں ہیں۔ یہاں ایک بریک لینا ہے، آپ کی گفتگو کو ہم یہیں سے جاری کریں گے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بریک ہے، ہم جلدی انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور عابدی صاحب، ہم گفتگو کی جانب جی، اور جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، تکریم انسانیت جو ہمارا آج کا موضوع ہے، کہ خداوند قدوس نے انسان کو تکریم عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، بڑائی عطا کی ہے، شرف عطا کی ہے، اپنی پوری کائنات میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کرامت عطا کی ہے، جو تکریم بخشی ہے، جو عزت عطا فرمائی ہے، وہ مخلوقات میں سے کسی اور کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اس چیز پر تاکید کی گئی ہے اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا ایک آیا جو ہمارے مولانا صاحب نے بھی پڑھی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور ہم نے بنی آدم کو خشکی اور تری پر سوار کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی آدم کو طیبات میں سے رزق عطا کیا۔ دیکھیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تکریم ہے، یہ جو کرامت ہے انسانی ہے، اس کے مصادیق کیا ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کرامت عطا کی ہے اور یہ تکریم اور یہ عزت بخشی ہے، وہ کہاں ہے؟ اسی لیے سب سے میرا خیال اسلامی تعلیمات میں خود شناسی کو، خود آگہی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جی، کہ بہت انسان اہمیت دی گئی اپنے ہے، آپ اور کو آپ دیکھیں پہچانے۔ کہ سب سے پہلے اگر انسان اس تکریم کو اور اس کرامت پر غور کرے اور اسے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے وجود میں دیکھے کہ یہ اس کا جو وجود ہے، یہ اس کرامت اور تکریم کا ایک مصداق ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ وجود عطا کرنے والے وہی ذات ہے، اور دیکھیں کہ اس نے کیسا وجود عطا کیا۔ ظاہر ہے، یہ تو واضح سی بات ہے، وجود عدم سے بہتر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے انسان کو عزت بخشی ہے وجود عطا کر کے، اس نے انسان کو عزت بخشی ہے زندگی عطا کر کے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، انسانوں کو عطا کی ہے، یہ خود ایک تکریم ہے، یہ خود ایک عزت ہے، اور یہ زندگی بھی ایک ایسی زندگی ہے، یہ وجود بھی ایک ایسا وجود ہے جس کے اندر یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ رشد، کمال اور ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ مجھے اپنی اس بات کو مکمل کرنے دیجیے، ان کو بھی ہم چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنا، آپ کر لیجیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے اگر یہ وجود ایسا ہوتا جو منجمد ہو جاتا، جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ آگے بڑھ سکتا، پھر شاید انسان یہ سوچتا کہ میں جیسا ہوں ویسے ہی رہ سکتا ہوں۔ لیکن اس نے وجود اس انداز سے انسان کو عطا کیا ہے کہ انسان ہر وقت، ہر لحظے میں اپنے اندر یہ صلاحیت اور یہ استعداد رکھتا ہے کہ اس کا ہر دن بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت تمہید دونوں علماء نے باندھ دی کہ انسان وہ وجود ہے کہ جس کو خود شناسی عطا کی، صلاحیت عطا کی، رشد و ارتقاء کی جانب جانے کے لیے بہت گنجائش رکھی۔ جی، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھانے کے بعد ایک حقیقت ہمیں بیان کی ہے۔ واہ واہ واہ! اور اللہ کا تو اشارہ کافی ہے، لیکن اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ
والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا بات ہے، واہ. یعنی 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ حقیقت بیان کی کہ بے شک ہم نے انسان کو حسن نہیں احسن سپرلیٹو ڈگری استعمال کی کہ سب سے بہتر بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، سب سے خوبصورت تخلیق کیا. اس سے بڑی کرامت اور تکریم کیا اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ جو خود فرما دیا کہ احسن تقویم بنایا. پھر ہم کائنات میں ساری پھیلی ہوئی مخلوقات کو دیکھیں تو ان سب مخلوقات میں کیا متوازن انسان کو جسم دیا، کیا اس کو سوچ دی، کیا اس کو اختیار دیا. یہ جو اختیار ہے اصل تو کہانی ہی وہ یہی ہے کہ جب اپنا خلیفہ بنایا، کسی مخلوق کو نہیں کہا کہ میں اسے کائنات کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انسان کو یہ مقام دیا احسن تقویم بنانے کے بعد مقام دیا کہ وہ میرا نائب ہے اس کائنات میں، اور پھر ساری کائنات کو گویا مسخر کر دیا انسان کے لیے. یہ اللہ نے انسان کو برتری عطا کی اپنی ساری سبحان اللہ. بہت اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اگر ہم کچھ نعت کے چند بول سننے کا ٹائم ہے. بالکل ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم شبیع الحسن حسین سے کہیں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ. ماہ و مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری. یہ نہیں کسی کی مجال ہے، صلو علیہ وآلہ. نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرے جسم پاک پہ ایک کعبہ، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا. تیری سادگی ہے کمال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کلام پیش کیا. آج کا موضوع بھی بہت اہم. چند سیکنڈز ہیں ہمارے پاس اگر گفتگو کرنا چاہیں تو. جی جناب مولانا، آج کا موضوع جیسے ہم نے ذکر کیا کہ تکریم انسانیت، آپ نے اپنی گفتگو میں ہنٹ دے دیا تھا کہ تکریم انسانیت کی بات ہو رہی ہے. جی دیکھیے، اسلام لانے کے بعد صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مسلمان سے 2 چیزوں کا تقاضا ہے کہ کسی انسان، یعنی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ مومن ہے یا کافر، انسان ہے یا جانور. اور اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، وہ چاہے وہ مومن ہے یا کافر، وہ انسان ہے یا جانور. اگر یہ معیار ہم اپنا لیں معاشرے کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں رہے گا جو صاحب عزت نہ نظر آئے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو صوفیاء کرام کے ہاں کہ سب سے پہلے اپنی ذات کا انکار، اپنے نفس کی نفی کرنا، یعنی خود کو کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں.
جب انسان اپنی نفی کر لیتا ہے تو پھر سامنے آنے والا مومن ہے یا کافر اسے وہ صرف اللہ کا بندہ نظر آتا ہے. بے شک. اور نبی کریم صاحب الاولاق کے سامنے یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. صحابہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے, فرمایا نہیں, جنازہ مومن کا ہو یا کافر کا ہو, مسلمان کا ہو یا یہودی کا ہو, انسانیت کی وجہ سے اس کا احترام بہت واجب خوبصورت بات. ہے. اسی کے ساتھ ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. مرحبا رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ, مومن کا مہینہ ہے, مسلمان کا مہینہ. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ. جی ویلکم بیک ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم جی گفتگو کا سلسلہ اور آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع, موجودہ حالات کے ریفرنس سے. جناب مولانا لیاقت علی امان صاحب ابھی جیسے وقفے سے قبل جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ فرما رہے تھے, رسول اللہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک یہودی کا نماز جنازہ یا اس کا جنازہ جب آتا ہے, اس کی میت جو اپنے طریقے سے وہ لے جا رہے ہوتے ہیں یہودی انداز میں, لیکن رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں, احترام کرتے ہیں انسان ہونے کے ناطے. تو یہ ٹریڈیشن اور یہ روایت تو رسولوں سے, انبیاء سے, ائمہ سے, صحابہ کرام سے ہمارے ہاں موجود ہے کہ انسان کا انسان ہونے کے ناطے احترام کیا جائے. جی آپ دیکھیں کہ یہ جو انسان کی بات ہے, انسانیت کی بات ہے, انسانی حقوق کی بات ہے, اسلام نے سب سے بہتر انداز میں اس کو پیش کیا ہے. قرآنی تعلیمات بھی یہی ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی, ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت بخشی, یہ نہیں کہا کہ ہم نے مومنین کو عزت بخشی. یہ جو تکریم ہے, اور اسی آیت میں آگے وَفَضَّلْنَا کہ ہم نے ان کو فضیلت بھی عطا کی, یعنی ایک ہی آیت میں تکریم کا تذکرہ بھی ہے, تفضیل کا تذکرہ بھی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ تکریم اور تفضیل میں فرق ہے. بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا کی, عزت بخشی ہے. کس حوالے سے؟ مثلا جو میں نے عرض کیا کہ وجود عطا کیا اللہ تعالیٰ نے, سب کو عطا کیا ہے, چاہے کافر ہوں, چاہے مسلمان ہوں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, اور ایک جیسا بہترین وجود عطا کیا. اور دوسری خصوصیت جیسے آپ نے اشارہ بھی فرما دیا کہ اس کا یہی مصداق ہے تکریم کا کہ وہ جو وجود عطا کیا ہے وہ بہترین وجود, کہ جس کی طرف قرآن میں مختلف جگہوں پر اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا, اور اسی لیے اپنے آپ کو کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ وہ احسن الخالقین ہے, بہترین خلقت ہے انسان کی. آپ دیکھیں اس کے ہاتھوں کو دیکھیں, اس کے پاؤں کو دیکھیں, اس کی انگلیوں کی ظرافت کو دیکھیں, اس کی آنکھ کو دیکھیں, اس کے کان کو دیکھیں, اور ان کا جو آپس میں رابطہ ہے اس کو دیکھیں کہ دوسری مخلوق میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی, یہ صرف انسان میں ہی نظر آتی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ مہم میں یہ بات کہوں, میری بات ادھوری نہ رہ جائے, کہ انسان 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے, ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا ہے ہمیں. جی انسان کو جو تکریم اور کرامت عطا کی ہے, ایک اس لحاظ سے سب اس میں شریک ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس انسان کے اندر رکھی ہے. انسان روح ہی خدا کی روح کا حامل ہے, روح اللہ ہے, یہ روح ہے خدائی ہونے کی وجہ سے انسان کریم ہے. اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں. جی آگے اس بات کو یوں بڑھاؤں گا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں روح پرواز کر گئی, روح اوپر کی طرف جاتی ہے, اور ہم خالق کائنات تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن ہم دیکھنے کے لیے جب صدا بلند کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. تو انسان اصل میں اپنی اصل کی طرف جانے کے لیے تڑپتی ہے وہ روح, چونکہ کائنات کے خالق نے خود کہا. ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ نے جو عظمت اور جو کرامت عطا کی, اس کی معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. بالکل کوئی شک نہیں. اور وہ سورہ اسراء اس کی ابتدائی آیت ہی یہ کہتی ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں تک. یہ انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے تکریم دی کہ وہ جو اشرف المخلوقات میں سے بھی پھر سب سے اشرف تھے,
وہ سدرۃ المنتہا تک گئے. واہ. اور یہی بات اگر ہم ایک دوسرے پیرائے میں دیکھنا چاہیں تو اللہ نے اپنے ایک اور رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہیں یہ اختیار دیا. وہ دیکھیں کتنی صدیوں پہلے کی بات ہے, اور وہ ویسی بادشاہی کسی کو عطا نہیں کی, تو وہ انسان کو ہی اصل میں عطا کی کیا بات کہ ہوائیں جو ہے نا وہ ان کی دسترس میں, بے شک. وہ اللہ کی کائنات میں موجود سارے چرند اور پرند اور ان کی جو زبان ہے وہ سماعت کر سکتے تھے, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی. جی ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک لینا ہے, اس بات کو اب بریک کے بعد کریں. جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ, مرحبا رمضان. جی ناظرین مرحبا, اسٹار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات رہتی تھی. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات اگر مکمل کرنا چاہیں اور پھر آپ. جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو معراج عطا کی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے اس پر بات کر لی کہ اللہ نے مقام کیا دیا ہے, پھر اب نظر یہ اس طرف دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کیا انسانیت واقعی اپنے مقام پر اس وقت فائز ہے؟ اتنا بلند مقام ہونا کہ اللہ کا خلیفہ ہونا, اس کے بعد باقی مخلوقات کا حق تو اپنی جگہ پر رہا, انسان کا انسان سے اس وقت رویہ کیا ہے اور اس رویے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ کے دین کی طرف قربت اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر جب یہ عرفان ذات آتا ہے تو پھر اپنے سے وہ سب کو بہتر سمجھتا ہے, تو کائنات ایک جنت کی فضا جو ہے وہ پیش کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, میں نے قرآن پاک میں بہت سی آیات میں دیکھا کہ جب انسان کی تکریم کی بات ہوئی, انسان کی بہترین خلقت کی بات ہوئی, تو ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات ایک اور طریقے سے بیان کی, یعنی انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ہاں اب وہ مقاصد کیا ہونے چاہیے, اس کا طریقہ کار بھی, اس کا دائرہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یقیناً جب کل ہمارے یہاں پہ ٹرانسمیشن میں یا ایھا الذین آمنوا کی آیات کو بڑی کثرت سے تلاوت ہوئی, جی جی, آج یا ایھا الناس کی آیات کی طرف ہماری توجہ ہے, اور یہ بھی بڑا اچھا ہے. قرآن حکیم میں عبادت کا حکم ہوتا ہے تو یا ایھا الناس اعبدوا, اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو. اور ایک مقام پر پروردگار عالم یہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, کہ انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو نے اسے بھلا ڈالا. یعنی انسان جب اشرف المخلوقات ہے, احسن تقویم ہے, تو پھر اس چاہیے تو یہ تھا کہ ہر لمحے یہ اپنے رب سے جڑا رہتا, لیکن جب اس نے اپنے رب کو بھلا دیا تو رب نے اسے نہیں بھلایا, فرمایا تو نے مجھے بھلایا ہے, میں نے تجھے نہیں بھلایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک, غور کر کس نے تجھے پیدا کیا, فسواک فعدلک, برابر برابر پیدا کیا اور تیرے وجود میں عدل کو قائم رکھا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور اے انسان جس صورت میں ہم نے چاہا اس صورت میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. انسان اللہ کی چاہت پر پیدا ہوا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور دیکھے اپنے آپ کو, تو پھر وہ اپنی خوبصورتی پہ جہاں ناز کرتا ہے وہاں یہ بھی محسوس کرے کہ یہ میری جو خلقت ہے, یہ جو میری تخلیق ہے, یہ اللہ کی چاہت پر بنی ہے. کیا کوئی ایک لمحہ زندگی میں ایسا بھی گزرا کہ وہ رب میری چاہت بن گیا ہو؟ اب جب حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں
تو نبی کریم صاحب الاولاق نے جہاں یہ فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون بلسانہ و یادہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے، وہیں آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ المسلم من سالم الناس بلسانہ و یادہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام دیگر انسان امن اور سلامتی میں آ جائیں۔ آج مسلم معاشرے میں اگر غیر مسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے جو مسلمان ہیں کہ کیا ہم واقعی مسلم ہیں۔ میں ایک علامہ کا خطاب سن رہا تھا، وہ مسلسل حقوق ہمسایوں کے حقوق بیان کر رہا ہے اور بار بار ایک ہی لفظ کہ جو مسلمان پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، مسلمان پڑوسی کے یہ حقوق ہیں۔ جب اس نے خطاب مکمل کیا میں نے کہا آقا کی کوئی ایک حدیث کے الفاظ سنا دو جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ پڑوس میں مسلمان ہوگا تو اس کے یہ حقوق ہیں۔ آقا نے مطلق یہ فرمایا کہ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اگر یہ مسلم معاشرے کا ہر مسلمان پڑوسی کا اتنا ہی خیال رکھنا شروع کر دے، چاہے پڑوس میں مسلم ہے یا نان مسلم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ بن جی گیا۔ بے شک بے شک۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مولانا علوی صاحب نے فرمائی، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ جس کا مفہوم کہ جس نے کسی ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے یا وہ مجرم نہیں ہے اور اس کو قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اس کے مقابلے میں جس نے ایک انسان کو حیات بخشی اس نے پوری انسانیت کو حیات بخشی، اور انسان کی بات ہو رہی ہے۔ جی آپ دیکھیں امیر المومنین نے خط لکھا اپنے گورنر مالک اشتر کو، جی جی جب انہیں گورنر بنا کر بھیجا مصر کا۔ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے خط، اور یہ ایک مفصل ترین خط ہے اور اسلامی طرز حکومت کے لیے ایک بہترین دستاویز بھی ہے۔ اس میں ایک اسلامی حکمرانی کے جو آفاقی اصول ہیں انہیں بڑے بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، ناظرین جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مولا فرماتے ہیں مالک اشتر کو کہ مالک تو جا رہا ہے جہاں دیکھنا جن لوگوں سے تیرا واسطہ ہوگا وہ دو قسم کے ہیں، یا وہ خلقت میں تو جیسے ہیں یا دین میں تو جیسے ہیں، یعنی اگر وہ یا تو تیرے دینی بھائی ہیں، اگر وہ تیرے دینی بھائی نہیں ہوں گے مسلمان کلامی کے لیے معذرت، ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ مرحبا رمضان مرحبا کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور عابدی صاحب، گفتگو کو سلسلے کو جاری رکھنے سے قبل اگر ہم شبیع الحسن سین سے کہیں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ضرور۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقفے سے قبل ہم جناب مولانا لیاقت علی عوان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے کویشچن یہ کیا تھا کہ قرآن پاک میں انسان کی حرمت کا یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک انسان کو قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ایک انسان کو اگر حیات بخشی تو پوری انسانیت کو۔ تو یہ جہاں مادی حیات کی بات ہو رہی ہے، وہاں معنوی حیات کی، ہدایت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو پوری انسانیت کی حرمت، پوری انسانیت کا خیال رکھنا اور پھر پوری انسانیت کی ہدایت، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں قرار پائے۔ جی میں عرض کر رہا تھا، اس اپنی بات کو مکمل کروں، پھر انشاءاللہ ہدایت کے سلسلے میں بھی ایک نقطہ عرض کروں گا۔ دیکھیے امیر المومنین نے اپنے گورنر مالک اشتر سے کہا کہ مالک یاد رکھ، تو جس علاقے میں جا رہا ہے، مصر کا گورنر بنا ہے، وہاں جو لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تو وہ تیرے دینی بھائی ہیں، بالکل، و اما نذیر لک فی الخلق، یا وہ مخلوق خدا ہے تجھ جیسی، واہ یعنی خلق میں تجھ جیسے ہیں، جیسے تو انسان ہے وہ بھی ایسے ہی انسان ہے۔ واہ واہ، دیکھیے انسان کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں، یا تو اس کے دینی بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی رشتہ نہ ہو تو انسانیت والا رشتہ تو حتماً ہی ہوتا ہے، انسان چونکہ انسانوں میں رہتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اما نذیر لک فی الخلق، کہ وہ خلق میں تو جیسے ہیں، لہٰذا سرکش درندہ نہ بن جانا، پہاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا، اپنے دل میں ان انسانوں کے لیے رحمت پیدا کر، اپنے دل میں ہمدردی پیدا کر، اپنے دل میں ان کے لیے بخشش کی جگہ دے، اسی طریقے سے جس طرح تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے۔ یہ لوگ ہیں، یہ انسان ہیں، ان سے خطائیں بھی ہوگی، ان سے لغزشیں بھی ہوگی، لہٰذا تیرا وظیفہ یہ ہے کہ تو ان کی لغزشوں سے درگزر کر۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھیے جو ہدایت کا سلسلہ ہے، ایک انسان کی تکریم، چونکہ آپ کا موضوع ہے تکریم انسان، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کرامت اس لحاظ سے بھی بخشی ہے کہ اسے ہدایت، اس کی ہدایت کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ اسے دو قسم کے رسول عطا کیے ہیں، ایک رسول ظاہری اور ایک رسول باطنی۔ رسول باطنی وہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عقل کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر برتری عطا کی ہے۔ اگر انسان اپنی اس عقل کو استعمال میں لائے گا، اپنی اس عقل
کی رہنمائی میں آگے بڑھے گا تو وہ انسانیت کے دائرے میں رہے گا. اگر وہ انسان اپنی اس عقل سے استفادہ نہیں کرے گا تو وہ چوپاؤں کی طرح ہے, قرآن کہتا ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بات جو اس کی وضاحت میرا خیال ہے بہت ضروری ہے, جو ابھی ہم نے جیسے کہا کہ ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو, ایک انسان کو حیات بخشی تو پوری انسانیت کو. یہ جو قرآنی ٹرم ہے حیات بخشنا, اس کی میں چاہ رہا ہوں آپ بھی کچھ, مولانا نے کی کچھ, آپ بھی. جی میں پہلے تو ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے, خطبہ حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جان کی حرمت جی اس جگہ پر, آج کے دن پر اس طرح کی اس کی حرمت ہے. بے شک, یعنی عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کہتے ہیں شب قدر کے بعد یا اس کے ساتھ سب سے مکرم دن ہے اسلام میں, اور حج کا موقع اور وہ سارے موقع, تو وہ یہ بات بتائی کہ انسانی جان کی قدر و قیمت کس قدر ہے. کیا بات. اب حیات بخشنے سے مراد دو معنی اس کے لیے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ کسی انسان کی جان کو بچایا. اب وہ بچانا, جیسے کہ آج ہمارے اس پینڈیمک کے ماحول کے اندر جو ہمارے فرنٹ لائن فائٹرز جو ڈاکٹرز ہیں, بہت اچھی آپ نے مثال دی, واہ واہ واہ, جو پیرامیڈکس ہیں. جی عابدی صاحب, مجھے ان دنوں میں جانے کا اتفاق ہوا لوگوں کو دیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے, تو یقیناً جو اپنے ہمارے ہوتے ہیں نا اعزاء, اقربا, دوست, ان کے لیے تو ہم کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل جا سکتے ہیں. وہ جو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں, گویا وہ انسانوں کی جان بچا رہے ہیں. کوئی شک نہیں. دوسری بات, یہ جو منبر و محراب, یہ جامعات اور یہ میڈیا, یہ حیات کس طرح بخشتے ہیں. واہ واہ, بہت. یہ حیات اس طرح بخشتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو جذبہ پیدا کرتے ہیں, گویا وہ حیات بخشتا ہے معاشرہ. اچھا, اسی خوبصورت نوٹ پہ ہمیں کو وقفہ لینا. جی ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مرحبا مرحبا رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ, مومن کا مہینہ ہے, مسلمان کا مہینہ, شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ, جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین, افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب, یہ ہمارا لاسٹ سیشن ہے, ہمیشہ کی طرح ہم جو ہے وہ کچھ پیغامات کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. جی, اور کیا خوبصورت موضوع تھا. ماشاءاللہ, کاش کہ یہ موضوع ہماری روح اور ہمارے دل میں اتر جائے. انسان کی تکریم, انسان کی عزت, انسان کی بڑائی اور انسان کا احترام, یہ جتنا اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے, یہ دنیاوی مکاتب میں نہیں ملتا. باقی یہودیت ہے, نصرانیت ہے, مسیح بھائی ہیں, وہ سب دین تو سارے آسمانی ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہے, رسول پاک نے تمام ادیان کو کمپلیٹ کیا, تو انسان کی جو اہمیت اور فضیلت اسلام میں ہے, کاش کہ ہم سب اس کو اپنائیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, آخر میں ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں آخری پیغامات کے لیے. یہ روح میں کیسے اترے گی ہماری؟ کہتے تو ہم سب ہیں, ابھی بھی ہم سب نے یہ ذکر کیا, لیکن واقعی انسانیت کی قدر ہمیں کرنا کب آئے گی حقیقی معنی میں؟ دیکھیے, قرآن حکیم کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے انسانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور یہاں دیکھیے اسلام بھی سلامہ سے ہے, سلامتی سے ہے. اور وہ اسلام مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا باعث ہو. اور پھر جب ہم بانٹتے ہیں سلامتی تو رزلٹ میں ہمیں بھی سلامتی ملتی. ہم احترام سے نکلتے کب ہیں؟ جب ہم بہت زیادہ جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں, غصے میں, دشمنی میں. ہم بھول جاتے ہیں کہ سامنے کھڑا انسان اللہ کا بندہ بھی ہے یا نہیں ہے. جبکہ
مولا امیر کائنات کو دیکھیے کہ حالت جنگ میں کافر کے سینے پہ سوار ہے، اس کی گردن کاٹنے لگے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، مسلمانوں پہ حملہ آور ہے، لیکن اس نے کبھی حرکت کی اور تھوکا وجہ اللہ کی طرف. آپ اس کے سینے سے اتر آئے حالت جنگ میں. وہ کہتے ہیں میں نے یہ کبھی حرکت تو اس لیے کی کہ آپ ذرا آرام کی بجائے تیزی سے کاٹیں گے، آپ تو سینے سے ہی اتر گئے. فرمایا جب میں تیرا سر کاٹ رہا تھا تو اللہ کے کلمے کی سربلندی پیش نظر تھی، لیکن جب تو نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا. ایک پورا فارمولہ زندگی گزارنے کا دے دیا مولا کائنات نے. اب ہر شخص مبلغ ہے اسلام میں، لیکن جو مبلغ ہے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ کیونکہ امتیں دو ہیں، ایک جو کلمہ پڑھ چکے ہیں امت اجابت، اور باقی ساری انسانیت امت دعوت میں شامل ہے. بالکل اور قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے میں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ. حالت جنگ میں حضور فتح مکہ فرما رہے ہیں کیا مثال بھئی کسی درخت کو نہیں آگ لگانی، نہیں اس کو اکھیڑنا، کسی مکان کو زمین صفحہ ہستی سے نہیں مٹانا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جو اپنا دروازہ بند کر لیں ان پہ حملہ آور نہیں ہونا، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پہ نہیں حملہ کرنا، اور بوڑھے پہ حملہ نہیں کرنا، جو تلوار اپنی نیام میں رکھے اس پر بھی حملہ نہیں کرنا، جانوروں پر حملہ نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ عمل کر لیے آج کا مسلمان تو وہ خود سراپا خیر بن جائے ساری انسانیت. جناب مولانا سوال کی صورت میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ وقت ہے، جا رہے ہیں، ایک بندہ ساتھ ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، دو راہا آتا ہے، جو جس طرف وہ بندہ مڑتا ہے، مسیحی یا یہودی میرے ذہن میں آ رہا ہے یہودی تھا، تو وہ اس کے ساتھ حضرت علی مڑتے ہیں. جب آگے جاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تو اس راستے پہ جانا تھا، مجھے اجازت دو. تو وہ حیران ہو جاتا ہے. تو حضرت علی بتاتے ہیں کیونکہ تم ایک بات بتا رہے تھے اور وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، تو یہ حق بنتا ہے کہ میں تمہاری بات پوری سنوں، پھر میں واپس آؤں اور اپنے راستے پہ جاؤں. اسلام تو انسان کا اس قدر خیال رکھنے کو کہتا ہے. جی امیر المومنین کا آپ نے تذکرہ فرمایا. امیر المومنین ناج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایالہ الخلائق، کہ اللہ تعالیٰ کا جو کنبہ ہے یہ مخلوق ہے. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. دیکھیں جب یہ مخلوق کنبہ ہے یعنی میرا دشمن بھی اسی کنبے میں شامل ہے، یعنی میرا مخالف بے شک میرے مسلک کا مخالف ہے، میرے مذہب کا مخالف ہے، وہ بھی اسی کنبہ کا حصہ ہے. اگر انسان اس تناظر سے اسے دیکھے گا تو پھر اس پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. ظلم اس وجہ سے انسان کرتا ہے چونکہ اس نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ یہ بھی اور میں بھی ایک ہی کنبہ کے افراد ہیں. اگر وہ یہ دیکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کنبہ سے ہیں اور ہمارا آپس میں یہ تعلق ہے کہ ہم ایک ہی کنبہ سے ہیں، تو وہ اس کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ پیدا ہو گئی. ایک آپس میں جو تعلق ہے اس میں نرمی، اس میں ہمدردی، اس میں محبت آئے گی، چونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو میرا ساتھی ہے. اور دوسرا وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کا محتاج سمجھے گا، وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے سامنے جھکائے گا، کسی اور کے سامنے جھکے گا بھی نہیں. کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے کنبہ سے ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اے انسان ہر چیز کو میں نے تیرے لیے مسخر کیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ سورج بہت بڑا ہے ظاہری، لیکن یہ بھی تیرے اختیار میں ہے. یہ چاند بہت بڑا ہے، یہ بھی تیرے اختیار میں ہے. تو نے نہ چاند کے سامنے جھکنا ہے، نہ سورج کے سامنے جھکنا ہے، تو نے میری ذات کے سامنے جھکنا ہے. بس ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا. ڈاکٹر صاحب پھر ایک بات سوال کی صورت میں ابھی جو ذکر کیا کہ جب ہم ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، چاہے مسلمان نہیں بھی ہے لیکن انسانیت کا حق، تو ہمدردی اور مساوات اور غم گساری پیدا ہوگی. یہ ابھی جو بہت بڑا واقعہ پچھلے دنوں ہوا کہ پوپ خود چل کر آیت اللہ سستانی کے گھر گئے، خود پیدل چل کر. یہ آیت اللہ سستانی نے جو ایک بیان دیا، فتویٰ دیا کہ مسیحیوں کو پورا حق ہے اپنے انسانی حقوق کے ساتھ عراق میں رہنے کا، اور جو داعش کر رہی ہے ان کے ساتھ غلط ہے، اور پھر بچایا گیا ان کو. یہ اس کے شکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر، شکریہ ادا کرنے کے لیے پوپ آئے تھے. تو آج یہ زندہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہم اگر پوری انسانیت کو گلے لگانے کی کوشش کریں تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیں جو اسلام کے اصول ہیں وہ تو رہتی دنیا تک کے ہیں. یا میں ایک اور بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان لے آؤ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ہیں 30 سیکنڈ میں، تاکہ ہم 1 منٹ کی نعت سن لیں. جی بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے
کہ اس خطے میں تو اسلام محبت سے پھیلا تھا، تو صوفیاء کا مسلک آج ہم اختیار کریں تو امن کا گہوارہ بن جائے۔ آغا صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت عمدہ بات کی، جو صوفیہ کی یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں تعلیمات تھیں، خواجہ معین الدین کی، بری امام کی، شہباز قلندر کی، ان کو ہم اپنا لیں تو پوری دنیا جو ہے وہ امن کا مرقع بن جائے۔ یقیناً اسی پیغام کے ساتھ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور اپنی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے جاتے جاتے شبیع الحسن سین سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ دعائیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، میرا سوال